الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک واہل بیتک وعطرتک یا نور اللہ۔ الحمدللہ پروگرام ہمارا سیرت الانبیاء پیر شریف کا دن، صبح کا یہ سہانا وقت، صبح کی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، ذہن نصیب، مدینہ پاک ہو، بیت اللہ شریف ہو، مکہ ہو، مدینہ ہو، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں ہوں، وہاں کا کیا کہنا ہوا کا، نسیمہ جانب بطحا گزر کن، ز احوال محمد را خبر کن۔ مدینہ پاک کی ہوا کا ذکر تو پھر جامی ہی کر سکتے ہیں، مولانا عبد الرحمن جامی حضور کے عاشق صادق، ان سے احوال پوچھو اس برکت والی ہوا کا۔ اللہ اکبر۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، کروڑہ کروڑ اس مال خالق ازلی ابدی کے احسانات، اور لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس کے پیارے رسول اولو العزم پیغمبر خاتم النبیین رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر۔ ہم نے اپنے گزشتہ پروگرام سیرت الانبیاء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تفصیلی ذکر کیا، آپ کی ولادت اور پھر آپ کا حلیہ مبارک، آپ کا نسب مبارک، قرآنی اجمالی ذکر کیا، قوم کے حالات کا ایک خاکہ مختصر جائزہ پیش کیا، نمرود بن کنعان کا ذکر آیا، پھر آپ کی عبادت کا ذکر ہو رہا تھا، نماز کا اور آپ کے حج کا، اور آج ہم اپنے اس پروگرام میں حضرت ابراہیم علیہ السلام یقیناً اولو العزم پیغمبر ہیں، ابو الانبیاء ہیں اور خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست، سبحان اللہ۔ آج ہم ذکر کرتے ہیں قربانی کا۔ یہ قربانی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی آئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر نہ ہو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت پاک کا ذکر ہو اور قربانی کا ذکر نہ ہو، تو یہ پھر سیرت، یہ واقعہ نامکمل ہوتا ہے۔ قربانی کرنا بھی آپ علیہ السلام کی سنت ہے، جیسا کہ حضرت زید بن ارقم صحابی رسول ہے رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کی بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں، فدا کا بھی و امی یا رسول اللہ، یہ فرمائیں کہ قربانیاں کیا ہیں؟ ارشاد فرمایا کہ تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے، اس سے پہلے قربانی نہیں تھی۔ ہم نے حضرت صالح علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت ہود علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت شیس علیہ السلام، انبیاء کرام کے ذکر کرتے رہے، مگر کہیں قربانی کا ذکر نہیں آیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب سیرت کا ذکر کریں گے تو یقیناً یہاں پہ قربانی کا ذکر ملتا ہے، جیسے حضرت زید بن ارقم کی حدیث ہم نے کوٹ کی ہے۔ آپ کا اخلاق کیا تھا؟ سبحان اللہ۔ پیغمبروں کے اخلاق عرفہ و اعلیٰ ہوتے ہیں، ان کے اخلاق کا کیا کہنا، خلق عظیم کے پیکر۔ تو آپ علیہ السلام کا حسن خلق بھی ایک مثالی تھا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پر استقامت کا حکم بھی دیا گیا۔ چنانچہ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی کہ اے میرے خلیل، تم حسن اخلاق کا مظاہرہ کرتے رہو، اگرچہ سامنے والے کفار ہوں، بے دین ہوں، بت پرست ہوں، کچھ بھی ہوں، تو ایسا کرنے سے تم ابرار کے زمرے میں داخل ہو جاؤ گے۔ بے شک حسن اخلاق والے کے لیے میرا یہ فرمان جاری ہو چکا ہے، میں اسے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا۔ اللہ اکبر۔ جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا،
اللہ کے عرش اعظم کا سایہ ہوگا۔ تو اپنی بارگاہ سے میں اسے سیراب کروں گا، یعنی اس کی پیاس بجھا دوں گا، اور اسے اپنی رحمت کے قریب کروں گا۔ یہ تین انعام ہیں، یعنی اسے ابرار کا درجہ دوں گا، اور پھر اپنے عرش کے سائے میں جگہ دوں گا، اور اسے اپنی بارگاہ اقدس سے سیراب کروں گا۔ چوتھی بات یہ ہے کہ میں اپنی رحمت کے اسے قریب کر دوں گا۔ سبحان اللہ! یہ ہیں وہ اللہ کے سچے رسول، پیغمبر۔ اب ہم ایک بات ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں، انبیاء کرام کی توکل اور تسلیم و رضا بھی بڑا مثالی ہوتا ہے۔ آئیے ناظرین، وہ مائیں، وہ بہنیں، وہ بیٹیاں جو سیرت الانبیاء کا پروگرام بھی دیکھتی ہیں، سماعت کرتی ہیں، سنتی ہیں، ہمارے بزرگ، ہمارے بچے، اور یقیناً آج پیر شریف کا دن ہے، بچے ہمارے صبح مدارس میں، اسکولوں میں، کالجوں میں تعلیم کا زیور پہننے کے لیے، زیور تعلیم سے آراستہ ہونے کے لیے گھر سے نکلتے ہیں۔ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں دعائیں دے دے کر روانہ کر رہی ہوتی ہیں، بنا کے سوار کے روانہ کرتی ہیں، یونیفارم کے ساتھ آیات الکرسی پڑھ کے دم کر کر ہماری بہنیں، بیٹیاں اپنے نونہالوں کو، اپنے فرزندوں کو، بچوں کو روانہ کرتی ہیں۔ تو آئیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توکل اور تسلیم رضا، اس کا ہم ایک جائزہ لیتے ہیں، اپنے ناظرین کو بتاتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توکل اور تسلیم و رضا کے بھی وہ اعلیٰ درجے پر فائز تھے، پیکر تھے، پیکر، تسلیم و رضا کے پیکر۔ حکم خداوندی پر اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جانا، یہ تسلیم و رضا نہیں تو کیا ہے؟ خواب دیکھا، خواب کے بعد اپنے بیٹے کو حکم خداوندی کے آگے سر تسلیم خم کرتے ہیں اور ذبح کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو حکم خداوندی پر اپنی بیوی حضرت سیدہ، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دادی محترمہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا، اپنی چھوٹی سی عمر کے بیٹے کو بیابان میں اور حضرت ہاجرہ کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ یہ تسلیم و رضا ہے، یہ اللہ کی ذات پر توکل ہے۔ تو مزید نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو کیا کہا؟ ہم اس کا ذکر آگے بھی کریں گے تفصیل کے ساتھ، کیسے ڈالا، کیا ہوا، مگر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں ایک حدیث آئی ہے، ہم اس کا ذکر بھی کر لیتے ہیں۔ پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کفار آگ میں ڈال رہے تھے تو آپ کی زبان پر تھا، حسبی اللہ نعم الوکیل، حسبی اللہ نعم الوکیل، اللہ اکبر، مجھے اللہ تعالیٰ کافی ہے، میرے لیے میرا پروردگار کافی ہے، اور وہ کیا ہی اچھا کارساز ہے۔ ناظرین کرام، چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، جن رسیوں کے ساتھ اس پیغمبر کو باندھا تھا وہ رسیاں تو جل گئی، مگر اللہ کا یہ اولو العزم رسول محفوظ رہا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک کپڑا بھی نہ جلا، جسم مبارک پہ خراش تک نہ آئی۔ یہ پیغمبر کا معجزہ خدا بزرگ و برتر کی قدرت ہے۔ یہاں تک تو تسلیم و رضا، بیٹے کو اللہ کی رضا کے لیے لاتے ہیں، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین۔ ابا جی، اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو آپ دیر کیوں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ بھی صبر کرنے والا پائیں گے، انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو میں صبر کر لوں گا۔ سبحان اللہ، کیا ہی خوبصورت تسلیم و رضا ہے، اور کیا ہی خوبصورت اللہ کی ذات پہ توکل ہے۔ انبیاء کی توکل کے مراتب بہت بڑے بلند ہوتے ہیں، بڑے درجے ہوتے ہیں ان کے۔
اور تسلیم و رضا کے وہ پیکر کہلاتے ہیں، ایک آن واحد کے لیے بھی خوف زدہ نہیں ہوتے، ہائے فائے نہیں کرتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آج ہم سخاوت کا ذکر کرتے ہیں۔ ہم نے پہلے ایک پروگرام میں کہا تھا کہ آپ کا ایک کنیت ہے ابو ذیفان، یعنی بہت مہمان نوازی کرنے والے۔ اب اس کا ذکر ہم یہاں تفصیل میں اپنے ناظرین کے سامنے کرتے ہیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام انتہائی سخی اور بڑے مہمان نواز تھے۔ چنانچہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ امیر المومنین، روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے میرے دوست حضرت جبریل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف یہ پیغام دے کر بھیجا کہ اے ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل نہیں بنایا کہ تم میرے سب سے زیادہ عبادت گزار بندے ہو، اس لیے میں نے خلیل نہیں بنایا۔ تو کس وجہ سے خلیل بنایا؟ فرمایا کہ ابراہیم، میں نے تمہیں اس لیے خلیل بنایا ہے کہ تیرا دل اہل ایمان کے دلوں میں سب سے زیادہ سخی ہے۔ اللہ اکبر، بڑا دل، السخی و حبیب اللہ، سخاوت کرنے والا اللہ کا دوست ہوتا ہے، پھر نبوت بھی ہو، اولو العزم رسول بھی ہو، ابراہیم بھی ہو، ابو البیان ابو الانبیاء بھی ہو، اور پھر اس کا دل سخی ہو۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہ جو دل اہل ایمان کی طرف آپ کا دل راغب ہے، آپ رغبت رکھتے ہیں، اس وجہ سے ہم نے آپ کو خلیل اللہ کا لقب دیا ہے، اپنا دوست بنایا ہے۔ حضرت عبید بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کی مہمان نوازی فرماتے تھے، ایک دن کوئی مہمان نہ آیا۔ اللہ اکبر، صاحب تفسیر روح البیان نے بھی اس بات کو لکھا ہے، بڑا ذوق آتا ہے سننے میں۔ کوئی مہمان نہ آیا تو آپ علیہ السلام مہمان کی تلاش میں نکلے، گھر سے باہر نکل گئے۔ جیسے گھر سے باہر نکل گئے تو وہاں ڈھونڈتے رہے کہ کوئی مہمان مل جائے، پھر کوئی مہمان نہ ملا۔ جب واپس آئے تو اپنے گھر کی طرف ایک شخص کو کھڑے ہوئے دیکھا، تو فرمایا کہ پوچھا کہ اے بندہ خدا، تجھے کس نے میرے گھر کی طرف بھیجا ہے، داخل کیا ہے؟ تو اس میں انہوں نے جواب دیا کہ مجھے اللہ عز و جل نے بھیجا ہے اور اللہ کے اذن سے، یعنی حکم سے میں آیا ہوں۔ کیا تم فرشتے ہو؟ جی میں فرشتہ ہوں، میں اولو العزم فرشتہ ہوں، میں ملک الموت ہوں۔ اللہ اکبر، موت کا فرشتہ، یعنی حضرت اسرائیل علیہ السلام، جن کا پیارا نام ہے۔ فرمایا کہ پھر کیا کرنے آئے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ مجھے میرے رب نے بھیجا ہے، اور اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندوں میں سے ایک بندے کی طرف تم جاؤ اور انہیں بشارت دو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو خلیل بنا لیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مالک کی محبت میں، اپنے خالق کی محبت میں فرمانے لگے، خدا کی قسم، اگر تم نے مجھے اس بندے کے بارے میں بتا دیا تو کہیں بھی وہ دور رہتا ہوگا، میں یہاں ملک شام کو چھوڑ کر اس کے پاس چلا جاؤں گا، اور جہاں تک ہمیشہ اس کے پاس رہوں گا، میرے اور اس کے درمیان میں موت حائل ہو جائے، میں اس سے جدا ہو جاؤں۔ بتاؤ وہ بندہ کون ہے جس کو اللہ نے اپنا خلیل بنایا ہے؟ حضرت ملک الموت اسرائیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں، اے نبی اللہ، وہ خلیل تو آپ ہی ہے، اللہ نے آپ کو اپنا خلیل بنایا ہے۔ سبحان اللہ، یہ تھی وہ مہمان نوازی۔ فرمایا کہ میں نے عرض کی کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے کس سبب خلیل بنایا، تو یہی حکم ہوا کہ اللہ رب العزت نے مہمان نوازی کی کثرت سے آپ کے دل کو سخی پایا تو اپنا خلیل بنایا۔ سب سے پہلے مہمان نوازی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ ہمارے ایک بزرگ عالم اسلاف میں سے گزرے ہیں، مولانا نعیم الدین مراد آبادی کے شاگرد تھے،
بڑے صوفی عالم تھے، بڑے عارف تھے، مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ آپ سے پہلے کسی نے مہمان نوازی کا اتنا اہتمام نہ کیا کہ آپ تو بغیر مہمان کے کھانا ہی نہیں کھاتے تھے۔ اللہ اکبر، مہمان کو ڈھونڈتے، مہمان بیٹھتا، سبحان اللہ، پھر کھانے کا آغاز ہوتا۔ سبحان اللہ، اللہ کے پیارے بزرگوں کی، پیارے انبیاء کے کیا کہنے، کیا ان کی خوبصورت تعلیمات ہے، کیا ان کا اسوہ حسنہ ہے۔ ناظرین کرام، ہم آج حضرت اکرمہ کی بھی ایک روایت پیش کریں گے اور پھر آگے ان کا ذکر خیر بھی کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں اپنے پیارے ناظرین کو، اپنی بہنوں کو، بیٹیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں کہ دلچسپ واقعہ، روح پرور، اس سے پہلے آپ نے نہیں سنا ہوگا۔ قرآن کو پڑھیں، سیرت کو پڑھیں، انبیاء کی مبارک سیرت پڑھیں۔ ہر مسئلے کا حل انبیاء کی مبارک سیرت کے اندر موجود ہے۔ باوضو پڑھنی چاہیے یہ سیرت، باوضو یہ کان ہمارے سنیں، آنکھیں پرنم ہو جائیں، تنہائی ہو، گوشہ نشینی ہو، مزہ آتا ہے۔ ناظرین کرام، ہم ذکر کر رہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو ذیفان، پہلے عرض کیا ہے اپنے پہلے پروگراموں میں، یعنی بہت بڑے مہمان نواز کہا جاتا تھا، کہ آپ کے مکان جو عالی شان گھر تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اس کے 4 دروازے تھے۔ سبحان اللہ، آپ کے گھر کے، بیت ابراہیم علیہ السلام کے عالی شان گھر، پیغمبروں کا گھر ہو اور ہم اس کا ادب نہ کریں، عالی شان نہ کہیں، میرے پاس تو کہاں سے الفاظ لو ان مقدس ہستیوں کے لیے۔ عالی شان گھر تھا، اس کے 4 دروازے بنا رکھے تھے۔ 4 دروازے اس نیت سے، اس غرض سے بنا رکھے تھے کہ کوئی مہمان آئے اور وہ محروم نہ رہ جائے، جہاں سے راستہ ملے، 4 دروازے ہیں گھر کے، ادھر سے آ جائے، ادھر سے آ جائے، شمال سے آ جائے، مشرق سے آ جائے، مغرب سے آ جائے، جہاں سے آئے اور اس کی مہمان نوازی ہو جائے۔ ناظرین کرام، خوبصورت ذکر پاک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ اب ہم ان امور کا جائزہ لیں گے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت کا اہتمام اور دنیا سے بے رغبتی، جی ہاں ناظرین، ایک بے رغبتی ہو جاتی ہے نا، کسی چیز سے رغبتی نہیں ہے۔ انبیاء کرام کو گناہوں سے رغبتی نہیں ہے، صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، انبیاء کرام معصوم، اللہ رب العزت ان کو چن لیتا ہے۔ ایک ہوتی ہے دنیا کی رغبت، دنیا کی عیشوں کے ساتھ پیار، دنیا 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 کرتے رہتے ہیں، دنیا میں یہ مل جائے، دنیا میں وہ مل جائے، دنیا مل جائے، مگر انبیاء کرام آخرت طلب کرتے ہیں، دنیا نہیں طلب کرتے۔ بے رغبتی۔ ایک ہمارے صوفی عالم گزرے ہیں، میں نے ایک وقت میں وصال ہو گیا ہے، لاہور میں تھا تو ان سے پوچھا کہ آپ اپنا مجھے نمبر دے دیں، موبائل نمبر چاہیے تھا کہ کبھی کبھار اتفاق سے بات کر لیا کروں گا، تو وہ خاموش ہو کے آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے۔ سچی بات ہے ناظرین۔ تو میں نے پوچھا کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں، نمبر کیوں نہیں دیتے، کیا کوئی مسئلہ ہے نمبر دینے میں؟ کہنے لگے نہیں، مسئلہ نہیں ہے، مجھے نمبر کا پتہ ہی نہیں ہے، مجھے نمبر یاد ہی نہیں ہے۔ تو میں نے کہا موبائل نہیں رکھا؟ کہنے کہ موبائل ہی نہیں رکھا۔ میں نے کہا اتنی بے رغبتی دنیا سے،
کہ موبائل کے قریب تک آپ نہیں جا رہے؟ کہنے لگے نہیں رکھا موبائل۔ واقعی ان کے مریدین، ان کے عقیدت مند، ان کے بزرگ جو تھے، ان سے جب ہم نے پوچھا بات کی، انہوں نے کہا نہیں، حضرت کے پاس نمبر نہیں ہے۔ یہ ہے دنیا سے بے رغبتی، اللہ کی مخلوق کے ساتھ پیار، مہمان نوازی، اور دنیا سے بے رغبتی ہے۔ دنیا کو قریب آنے نہیں دیتے، دنیا کے قریب جاتے ہیں تو فیض دینے کے لیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، دنیا کو اپنے دل کے اندر نہیں آنے دیتے، دنیا کی محبت ان کے دل میں نہیں ہوتی۔ یہی بے رغبتی کے معنی ہے، رغبت ہی نہیں ہے۔ یہ دل با خدا ہوتے ہیں، یہ عارف باللہ ہوتے ہیں۔ جی ہاں، انبیاء کرام پیدائشی عارف باللہ ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، ولادت بھی دیکھی تھی آپ نے طے خانے میں، ہزاروں لاکھوں بچے بے گناہ قتل ہوئے، مگر اس پیغمبر کو اللہ کی قدرت نے محفوظ رکھا۔ اللہ تعالیٰ جس کو بچانا چاہے، بڑھانا چاہے، اس سے دنیا کی طاقت نہیں ختم کر سکتی۔ بڑی عالمی طاقتیں، بڑے ایٹم بم، بڑے معاملات، مگر اللہ کا دین غالب رہتا ہے۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ یہ سارے کافر مل کے اللہ کے نور کو بجھانا چاہتے ہیں، مگر یہ نہیں بجھا پائیں گے، اللہ کا نور رہے گا۔ نمرود بن کنان بادشاہ سے کوئی زیادہ طاقتور تھا، بہت بڑا طاقتور، مگر فیل ہوا، ناکام ہوا۔ اللہ نے اپنے اس بندے ابراہیم علیہ السلام کو پیدا بھی فرمایا اور دنیا کا کام بھی لیا، نبوت سے بھی سرفراز فرمایا۔ تو ناظرین کرام، ہم ذکر کرتے ہیں ان امور کا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو علمی اور عملی قوتوں کے ساتھ نوازا، جن کی بنا پر انہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت اور عبادت پر قوت حاصل ہوئی، اور آپ علیہ السلام لوگوں کو آخرت کی یاد دلاتے اور کثرت سے آخرت کا ذکر کرتے تھے، اور دنیا کی محبت نے ان کے دلوں میں ذرہ بھر بھی جگہ نہیں بنائی۔ انبیاء کرام کے دلوں میں ذرہ بھر بھی دنیا کی جگہ نہیں ہوتی۔ آج ہم بھی آخرت کی باتیں کریں نا، موت کا بار بار ذکر کریں، قبر کا بار بار ذکر کرتے ہیں، تو ہمارے محبت کرنے والے ہم سے کہتے ہیں کہ حضرت موت کا بڑا ذکر کرتے ہیں آپ، قبر کا بڑا ذکر کرتے ہیں آپ، مرنے کا بڑا ذکر کرتے ہیں، کیوں نہ کریں؟ یہی موت تو ہے جو دنیا کی لذتوں کو توڑتی ہے، گناہوں سے بچاتی ہے، چوری سے بچاتی ہے، بدکاری سے بچاتی ہے، بد کلامی سے بچاتی ہے، سود سے بچاتی ہے، بے حیائی سے بچاتی ہے۔ کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، سونا ہے، یہی ایک چیز ہے جو اس لذت کو توڑتی ہے۔ باقی کیا چیز ہے؟ باقی تو کوئی دنیا میں مجھے تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی جس کا اس طریقے سے ذکر کرے اور وہ لذت کو توڑے۔ ناظرین کرام، اللہ رب العزت نے اسی اہتمام کے ساتھ اپنے بندے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر قرآن پاک میں فرمایا۔ اب ہم قرآنی آیات کی طرف آئیں گے، اپنے ناظرین کو ترجمے بتائیں گے، اور انشاءاللہ قرآن پاک سننے سے، پڑھنے سے دل کے اندر نور پیدا ہوتا ہے، ایک ولولہ پیدا ہوتا ہے، عبادت کی طرف رغبت ہوتی ہے۔ اللہ فرماتے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ أُولِي الْأَيْدِي وَالْأَبْصَارِ، اور ہمارے بندوں میں ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کو یاد کرو، جو قوت والے اور سمجھ رکھنے والے تھے۔ بے شک ہم نے انہیں ایک کھری بات سے چن لیا، اور کھری بات ایسی تھی کہ اسے آخرت کے گھر کی یاد، اور بے شک وہ ہمارے نزدیک بہترین چنے ہوئے بندوں میں سے تھے۔ یعنی اولو العزم پیغمبر، لفظ اولو العزم یعنی ہمت والے، میں پہلے اس میں بات کر چکا ہوں۔ یہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پھر کثرت کے ساتھ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ کی عملی تفسیر، تو میرا ذکر کرو،
انبیاء پیدائشی عارف باللہ. ذکر الہی کی کثرت. حضرت خالد بن معدان رحمۃ اللہ تعالی علیہ بزرگ گزرے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سامنے ان کے کثرت ذکر کی، ناظرین بات کروں، بڑا دلچسپ واقعہ ہے، بڑی خوبصورت حکایت ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ کی عبادت کرتے، آخرت کو یاد کرتے، ذکر الہی کرتے، کثرت کے ساتھ ذکر کرتے. ایک دلیل یہ بھی دے رہا ہوں، وہ فرماتے ہیں کہ ان کے سامنے کوئی برتن کے اندر انگور پیش کرتا یا انگور پیش کیے جاتے، صرف ایک دانہ اٹھاتے، وہ کھا لیتے، اس کے بعد پھر کثرت کے ساتھ ذکر شروع کر دیتے اللہ کا، کہ میرا ایک ایک سانس، میرا ایک ایک لمحہ اللہ کے ذکر سے، اللہ کی محبت سے خالی نہ رہے. ہزاروں سال گزر گئے ناظرین، آج بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہم قرآن میں اسی طرح پڑھ رہے ہیں جیسے 2-4 دن کی بات ہوئی ہو، 1 ہفتے کی بات ہو. ذکر تر و تازہ ہے. جس کا ذکر تر و تازہ ہے اللہ کے نبی کا، سبحان اللہ، اس کا جسم پاک، اس کی قبر شریف کتنی تر و تازہ ہو. اللہ اللہ. یہ تو تھا ان کا ذکر، یعنی ایک دانہ انگور کا کھایا، اس کے بعد پھر کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر شروع کر دیا، پھر ایک دانہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے بعد کھایا، پھر اللہ کا ذکر. ایمان اور وجدان یہ کہتا ہے یہ تو ایک بہانہ تھا انگور کا دانہ کھانے کے لیے، اصل تو اللہ کے ذکر کا ہی نشانہ تھا. ناظرین کہیں مت جائیے گا اس ذکر پاک کو چھوڑ کے. انشاءاللہ ملتے ہیں ایک مختصر وقفے. ایک بار پھر پروگرام سیرت الانبیاء میں خوش آمدید کہتے ہیں اپنے ناظرین کو. محترم محتشم ناظرین کرام، ہم یہ بھی ذرا جائزہ لیتے ہیں کہ جیسے پہلے انبیاء کرام کے پیشے کے بارے میں ہم نے بتایا کہ حضرت آدم علیہ السلام کا کیا پیشہ تھا، حضرت ہود علیہ السلام کا کیا پیشہ، حضرت صالح علیہ السلام، اسی طرح آج یہاں حضرت ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ نبینا کا بھی ہم اپنے ناظرین کے سامنے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ ان کا پیشہ کیا تھا، آپ کیا کام کرتے تھے، آپ علیہ السلام گزر بسر کس طریقے سے کرتے. علماء نے لکھا، مفسرین مورخین، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے مفسر قرآن ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا پیشہ جو تھا، ذریعہ معاش، وہ تھا کھیتی باڑی. آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے، زمینوں میں ہل چلاتے، فصلیں اگاتے. ناظرین یہ زراعت کا کام کرنا، کھیتی باڑی کا، اس میں کوئی عیب نہیں ہے، یہ سب کام انبیاء کرام نے کیے ہیں. سوال جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ رزق حلال کہاں سے کمایا تھا، کیسے حاصل کیا مال، کیسے بینک بیلنس بنائے، کہاں جمع کیا، یہ سوال ہوگا. کہاں خرچ کیا، اپنے بیوی بچوں کو کہاں سے کیسے کھلائے، یہ سوال ہوگا. انبیاء کرام کی جب ہم سیرت پڑھتے ہیں تو انہوں نے اپنے روزمرہ کی زندگی کو گزارنے کے لیے پیشے اپنائے ہیں، کھیتی باڑیاں کی ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آپ کھیتی باڑی کیا کرتے تھے. دوسری روایت میں آتا ہے کہ آپ بکریاں چرایا کرتے تھے. یہ بھی ایک روایت ہے، یہ بھی ایک پیشہ ہے، یعنی بکریاں چراتے، اسی میں گزر اوقات ہوتی. جانور پالنا، اب تو ہمارے دور جدید میں فارم ہاؤس ہوتے ہیں، فارم ہوتے ہیں، جانوروں کے پالتے ہیں، کرتے ہیں. انبیاء کرام بھی اسے ہزاروں سال پہلے بکریاں چراتے اور اسی سے گزر اوقات ہوتی. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کپڑے بیچا کرتے تھے، یعنی کپڑے کی تجارت تھی، کاروبار تھا.
یہ بھی ایک بزنس ہے۔ حضرت اسحاق بن یسار رحمۃ اللہ تعالی علیہ ولی کامل ہے، وہ فرماتے ہیں کہ کپڑا بیچنے والوں کے پاس سے گزرے تو فرمایا تم اپنی تجارت کو لازم پکڑو، تمہارے والد حضرت ابراہیم علیہ السلام کپڑے فروخت کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ، یعنی بکریاں چرانا، کھیتی باڑی کرنا اور کپڑے کا کاروبار، کپڑے کی تجارت، یہ بھی ثابت ہوا کہ یہ پیشے بڑے مبارک ہیں، یہ انبیاء کرام کے پیشے ہیں۔ نتیجہ ہم یہ اخذ کریں گے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا مبارک اور برکت والا پیشہ ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، اب ہم انہی چیزوں کا ذکر کریں گے جو سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کی ہے۔ ناظرین سمجھیں گے، سماعت کریں گے، پوری زندگی کے لیے آپ کو یہ باب کافی ہو جائے گا، زندگی گزارنے کے لیے۔ ایسا خوبصورت باب اور ایسی دلچسپ باتیں اس سے پہلے کبھی شاید گوش گزار نہ ہوئی ہوں۔ یہ ہمارے چینل کی برکت ہے کہ اتنا بڑا پروگرام سیرت الانبیاء کا وحدت کے لیے امت مسلمہ کو 2 دن تسلسل کے ساتھ دیتے ہیں۔ آئیے سنیں ہم۔ سب سے پہلے جو کئی کام کی شروعات ہوئی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب ہے۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بال سفید ہوئے۔ اس سے پہلے جو انبیاء کرام تھے ان کے بال سفید نہیں تھے۔ یہ تمام مورخین نے، مفسرین نے لکھا ہے۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے اپنے سفید بالوں میں مہندی لگائی۔ سبحان اللہ، یہ سنت خلیل اللہ ہے۔ سب سے پہلے بال سفید ہوئے، پھر آپ نے ایک نیل کا خضاب بنایا مہندی کی صورت میں، سب سے پہلے آپ۔ تیسری بات یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ ہی نے سلا ہوا پجامہ پہنا، یعنی حضرت ادریس علیہ السلام کپڑے سیا کرتے تھے، درزی تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پجامے سے آغاز کیا، سلا ہوا پجامہ آپ نے پہنا۔ سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہی منبر پر خطبہ پڑھا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے راہ خدا میں جہاد کیا۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے بہت ہی اہتمام کے ساتھ مہمان نوازی شروع کی۔ سب سے پہلے آپ علیہ السلام نے ہی سرید تیار کیا، یعنی ایک قسم کا کھانا ہے جس میں روٹی بھگوئی جاتی ہے، ایک قسم کی چوری بنائی جاتی ہے۔ یہ سب آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں، دور شریف میں ہوا۔ سب سے پہلے آپ ہی نے ملاقات کے وقت لوگوں سے گلے ملے، یعنی معانقہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، یہ چند باتیں، تقریباً 8 سے 10 باتیں ایسی ہیں جو نسبت حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سب سے پہلے ان چیزوں کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا، اور آج بھی یہ سنت ہے جو مسلمان آج بھی یہ کریں، مہمان نوازی کرنا، بالوں پہ مہندی لگانا، سلا ہوا کپڑا پہننا۔ آج بھی علماء مشائخ پجامے پہنتے ہیں، استعمال کرتے ہیں، منبر شریف پر خطبہ آج بھی پڑھا جاتا ہے، راہ خدا میں جہاد آج بھی فرض ہے۔ اسی طرح مہمان نوازی کا طریقہ مسلمانوں میں الحمدللہ آج بھی رائج ہے، مشائخ کے آستانوں پہ، بڑی بڑی درگاہوں میں۔ اب تو ہمارے شہر کراچی میں تو ماشاءاللہ رمضانوں کے تو کیا ہی کہنے، اور ویسے سڑکوں پہ، چوراہوں پہ اللہ کی مخلوق کو بٹھا کر کے اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھی دعاؤں کے ساتھ ان کی مہمان نوازی ہوتی ہے، اور پھر ملاقات کے موقع ہوتے ہیں، عیدین کے اوپر گلے ملتے ہیں، نماز کے بعد جمعے کے دن۔ مسلمانوں کے اندر آج بھی یہ رائج ہے، یہ سنت چلی آ رہی ہے۔ اعمال نبی کے افعال فوت نہیں ہوتے، وہ زندہ رہتے ہیں۔ نبی کی باتیں، نبی کی ملاقاتیں، نبیوں کے جو اہتمام ہوتے ہیں، اللہ رب العزت ان کو زندہ رکھتے ہیں۔ آئیے اب ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ اوصاف جمیلہ بیان کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے ناظرین دلچسپی رکھتے ہیں کہ فلاں پیغمبر کے کیا اوصاف تھے، یعنی ان کے اندر وصف کیا تھا۔ اوصاف جمع ہے وصف کی،
کسی میں ایک وصف ہوتا ہے، کسی میں ایک صفت ہوتی ہے، کسی میں ایک تعریف ہوتی ہے۔ اللہ کے نبیوں میں ڈھیر سارے اوصاف ہوتے ہیں، یعنی جمع ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، کیا کہنے حضرت ابراہیم علیہ نبی ناچے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دادا پاک۔ ناظرین کرام، باب بڑا طویل ہے، ہم پہلے ہی عرض کر رہے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو یہ سیرت ہے، اس کے اوپر ہمارے کئی بیان آئیں گے اور آپ سماعت کریں گے۔ تو جو اوصاف بیان کرنے ہیں ہم انشاءاللہ اپنے اگلے پروگرام میں لے جائیں گے، چونکہ اوصاف بہت سارے ہیں۔ تو ناظرین جب سیاق و سباق کے ساتھ سماعت کریں گے، اس میں فائدہ ہوگا، عملی فائدہ، علمی فائدہ ہوگا، ظاہری فائدہ ہوگا، باطنی فائدہ ہوگا، کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ان اوصاف جمیلہ سے سیکھا جائے، ان اوصاف جمیلہ کو اپنایا جائے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، ہمارے سیرت الانبیاء کے پروگرام کے آخر میں، اینڈ میں دعا ہوتی ہے۔ یہ برکتیں ہیں ہماری ٹیم کی، ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کی، جو ہمیں یہ اپنا وقت قیمتی دیا اور یہ سارا اہتمام کیا۔ اللہ رب العزت ان کو برکت عطا فرمائے۔ ناظرین آپ بھی دعاؤں میں شریک ہو جائے، ہماری بیٹیاں، ہماری بچیاں، ہماری مائیں، ہمارے بزرگ، ہمارے نوجوان، ہمارے اسٹوڈنٹ بچے سب دعا میں شریک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ امتحان میں بھی کامیابی ہوگی، رزق میں بھی ترقی ہوگی، اور انبیاء کے وسیلے سے مانجے انشاءاللہ برکتیں ہی برکتیں ہوں گی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ما هو اہل۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اے ساری کائنات کے مالک، خالق، رازق اللہ، ہمارے اس پروگرام کو کامیابی سے ہمکنار فرما، ہمیں انبیاء کرام کی سیرت سمجھنے کی، سننے کی توفیق عطا فرما، ان کی مبارک سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، انبیاء کرام کے نقش قدم پر چلا، انبیاء کرام کے مبارک راستے پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا حشر اپنے پیارے انبیاء کرام کے ساتھ فرما۔ اے اللہ، اے ہمارے خالق، مالک، ازلی، ابدی مولا، رحیم و کریم مولا، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والے مولا، ہمارے حال پہ رحم فرما۔ ہماری جو یتیم بچیاں گھروں میں بیٹھی ہیں اللہ، ان کے اسباب مہیا فرما۔ جو غریب ہیں اللہ، ان کو رزق کے حلال سے مالا مال فرما۔ مولا کریم، جو بے روزگار ہیں، نوجوان ہیں، تعلیم حاصل کر لی اللہ، نوکریوں کے سلسلے میں مارے مارے پھر رہے ہیں، انہیں اچھا روزگار عطا کر دے۔ مولا اہل بیت کا صدقہ، ازواج مطہرات کا صدقہ، صحابہ کرام کا صدقہ، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک کا صدقہ، مولا کریم ہمارے پیارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات سے محفوظ فرما، افواج پاکستان کی خیر فرما، ہمارے سچ ٹی وی کے مالکان کی خیر فرما، عزت و ابرو کی حفاظت فرما، جان مال کی حفاظت فرما، بچوں کی، بیٹیوں کی، سب کی خیر فرما، اول خیر، آخر خیر، ظاہر خیر، باطن خیر، وتمم بالخیر۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ۔